السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ہب۔ ناظرین کرام، 6 فروری کی شام ترکی اور سیریا میں زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے، جس میں قریب اب تک 21,000 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.8 بتائی جا رہی ہے۔ اس خوفناک زلزلے کے بعد اب تک تقریباً 1 درجن آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں۔ وہیں ترکی کی عوام اس سوچ میں مبتلا ہو چکی ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کسی شیطانی قوت کا ہاتھ تھا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خوفناک زلزلے سے 16 دن پہلے 20 جنوری کو ترکی میں ایک عجیب و غریب گلابی رنگ کا بادل دیکھا گیا تھا، جس نے ترکی سمیت پوری دنیا کے عوام کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی آسمانی مخلوق کا UFO ہے جو زمین پر اتر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عجیب و غریب بادل کا زلزلے سے چند دن پہلے نمودار ہونا ترکی سمیت دنیا بھر کی عوام کو اس شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ شاید اس حیرت زدہ بادل کا ترکی میں آنے والے زلزلے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کی عوام کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی شیطانی قوت کا ہاتھ ہے جس سے ہارپ ٹیکنالوجی کا نام دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور ترکی میں آنے والے خوفناک زلزلے کے بعد اس کا اتنا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ معزز دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دا نالج ہب کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ 1993 میں امریکی ریاست الاسکا میں 35 ایکڑ رقبے پہ 180 ٹاورز لگائے گئے جو تقریباً 3 بلین واٹ کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان ٹاورز کا مقصد کسی ریڈیو اسٹیشن کے سگنل پروڈیوس کرنا نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے موسموں کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو زمین سے 400 کلومیٹر کی دوری پر موجود ایٹماسفیئر کی تہہ ایگزوسفیئر میں بھیجا جاتا ہے۔ جب یہ ویوز ایگزوسفیئر تک پہنچتی ہیں تو وہاں بڑے پیمانے پر درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر ایگزوسفیئر میں چھیڑ چھاڑ کے ذریعے اپنی مرضی سے زمین کے کسی بھی حصے پہ بارش برسائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ زمین کے کسی حصے کو بنجر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ بھی ممکن ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جب نہایت لو فریکوینسی کی ویوز پیدا کی جاتی ہیں تو وہ کسی بھی گلیشیئر کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی ہوائی جہاز کے ساتھ ٹکرا کر اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اور جب ان ویوز کو زمین کے اندر موجود پلیٹس کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے تو اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں تیل کے ذخائر یا معدنیات موجود ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زلزلے اور سونامی جیسی آفات بھی لائی جا سکتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا پہلی دفعہ ذکر تب کیا گیا جب 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی نے تباہی مچا دی اور ان کی معیشت کا برا حال ہو گیا۔ لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفت میں جان بھی چلی گئی۔ ایک معروف ٹی وی رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نیٹو کان نے چائنا کے کئی اہم دورے بھی کیے، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف یکجا ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت بالکل تباہ ہو کر رہ جاتی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے، اور جاپان اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ لہٰذا امریکہ نے یہ صورتحال دیکھ کر جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جاپان کو بھی یہ صرف ایک دھمکی محسوس ہوئی کہ کس طرح کوئی ملک سمندری طوفانوں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سب تو قدرتی نظام ہیں جنہیں کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی خوفناک لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی ہیں اور ان کی زمین زوردار زلزلوں سے لرز اٹھی اور جاپان کی معیشت بالکل تباہ ہو کر رہ گئی۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی انسان موسموں، زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ قدرتی آفات صرف اور صرف خدائے ذوالجلال کی طرف سے ہی آتی ہیں اور وہی ان سب چیزوں پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور انہیں بے پناہ عقل و فہم سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آئے روز کچھ نہ کچھ عجیب و غریب بنا کر دنیا کو حیرت زدہ کرتے رہتے ہیں۔
دوستوں کیا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک ملک کسی دوسرے ملک سے ذاتی اختلافات کی وجہ سے جنگی و بارودی ہتھیاروں کے بجائے ٹیکنالوجی کی مدد سے زلزلے اور سونامی پیدا کر کے کسی ملک کو جانی و مالی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دعائے اللہ پاک پاکستان سمیت تمام مسلمان ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔